اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 45 تک۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، اور ہم کو کچھ تکان نہیں ہوئی۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پس جو وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح کیجئے اور سجدوں کے بعد بھی۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور ذرا توجہ سے سنیے جس دن ایک پکارنے والا ایک قریبی جگہ سے پکارے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن اس بھیانک آواز کو برابر سن لیں گے۔ ذالک یوم الخروج، یہ دن ہوگا مردوں کے زندہ ہو کر نکل پڑنے کا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، بے شک ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان پر سے کھل جائے گی، وہ سب دوڑتے ہوں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس آپ قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کیجئے جو میرے ڈرانے سے ڈرے۔ اس کے مختصر تشریح سن لیجئے۔ دعوت کا عمل شروع سے آخر تک صبر کا عمل ہے۔ اس میں انسان کی طرف سے پیش آنے والی تلخیوں کو سہنا پڑتا ہے۔ اس میں نتیجہ سامنے دکھائی نہ دینے کے باوجود اپنے عمل کو جاری رکھنا پڑتا ہے۔ اس صبر آزما عمل پر وہی شخص قائم رہ سکتا ہے جس کے صبح اور شام ذکر اور عبادت میں گزرتے ہوں۔ جو انسانوں سے نہ پا کر خدا سے پا رہا ہو، جو سب کچھ کھو کر بھی احساس محرومی کا شکار نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بار بار جو ہے کبھی قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی دعوت کے کام کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی الگ الگ طریقے سے اللہ جل جلالہ امن والو بتاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کبھی صبر بھی کیجئے، نماز بھی پڑھیے، تو بعض علماء کہتے ہیں معراج سے قبل مسلمانوں کے لیے صرف فجر اور عصر کی نماز، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ معراج کے موقع پر 5 نمازیں فرض کر دی گئی۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے۔ اچھا، کعب احبار فرماتے ہیں، حضرت کعب احبار فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دے گا کہ بیت المقدس کے پتھر پر کھڑے ہو کر آواز لگائے کہ اے سڑی گلی ہڈیوں اور اے جسم کے متفرق اجزاء، اللہ تعالیٰ تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ پس مراد اس سے سور ہے، یہ حق اس شک و شبہ اور اختلاف کو مٹا دے گا جو اس سے پہلے تھا۔ یہ قبر سے نکل کھڑے ہونے کا دن ہوگا، ابتداً پیدا کرنا، پھر لوٹانا اور تمام خلائق کو ایک جگہ لوٹانا، یہ ہمارے ہی بس کی بات ہے۔ اس وقت ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ہم دیں گے، تمام بھلائی برائی کا عوض ہر شخص پا لے گا۔ زمین پھٹ جائے گی اور سب جلدی جلدی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا جس سے مخلوقات کے بدن اگنے لگیں گے، جس طرح کیچڑ میں پڑا ہوا دانہ بارش سے اگ جاتا ہے۔ یہ تفصیل کعب احبار کی تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحہ 190 سے میں نے لی ہے۔ یہ الگ الگ تفسیریں میں نے کر دی ہے، مزید تفسیر انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔ خلاصہ کلام یہ کہ قیامت کا دن آنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس کی تیاری ہم سب کو کرنی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ احکامات کو ہم پورا کریں۔ اور اسی طریقہ پر کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت قتادہ جب اس آیت کو سنتے تو ایک دعا مانگتے، اللہم، پڑھو میرے ساتھ، اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعدک، یا بار یا رحیم۔ ترجمہ ہی پڑھ لو، اے اللہ تو ہمیں ان میں سے کر جو تیری سزاؤں کو ڈرا دے، جو تیری سزاؤں کے ڈراوے سے ڈرتے ہیں اور تیری نعمتوں کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ اے بہت زیادہ احسان کرنے والے اور اے بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ حضرت قتادہ اس آیت کو پڑھ کر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اس کا امیجز بنا کر میں نہیں بھیجوں گا، اس کو یاد کر لیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے ہولناکیوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔